بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایوان سچ میں خوش آمدید ناظرین۔ ایوان سچ کے پروگراموں میں ہم مسلسل بات کرتے رہے ہیں پاکستان میں ادویات کے بارے میں، ادویات کی قیمتوں کے بارے میں، ان کے دیگر مسائل کے بارے میں، اور خاص طور پر ادویات کی شارٹیج یا فراہمی کے بارے میں۔ گزشتہ دنوں پروگراموں میں ہم نے بار بار ذکر کیا کہ پاکستان میں جان بچانے والی ادویات سمیت بڑی امپورٹنٹ ادویات جو ہیں ان کی مارکیٹ میں قلت ہو رہی ہے، شارٹیج ہو رہی ہے، جس سے نہ صرف مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ اس سے پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے، اور پاکستان کی ادویات کی ایکسپورٹ جس کا پاکستان کی معیشت میں ایک بڑا اہم کردار ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اس سیلز ٹیکس کا نفاذ تھا 17% کا، جو حکومت نے ادویات کے خام مال پر لگایا تھا۔ اس حوالے سے مذاکرات حکومت کے اور ادویات کمپنیوں کی نمائندہ تنظیموں کے درمیان ہوتے رہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا اور اس کے نتیجے میں کیا یہ بحران ختم ہو گیا ہے یا بحران مزید بڑھ رہا ہے، آج کے پروگرام میں اس پر بات کریں گے۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں قاضی منصور دلاور صاحب۔ قاضی منصور دلاور صاحب چیئرمین ہیں پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر شہریار صاحب۔ قاضی صاحب خوش آمدید آپ کو پروگرام میں۔ پہلے تو یہ مطالبہ تھا پی پی ایم اے کا کہ 17% سیلز ٹیکس جو را مٹیریل پہ لگایا گیا ہے اگر وہ ختم ہو جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب تو غالباً وہ ختم ہو گیا ہے، اب کیا مسئلہ ہے؟ اب ادویات کیوں شارٹ ہے مارکیٹ میں؟ جی بہت شکریہ انیب بھائی۔ پہلی بات تو جس طرح آپ نے خود ہی کہا کہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، پیشنٹس کے لیے خاص کر بہت سینسٹیو ہے، اور پیشنٹس کا جو اس وقت جو وہ ادویات جو کہ ٹی بی کی میڈیسن ہے، ایپیلیپسی مین مرگی کی میڈیسن ہے، جسم درد کی، بخار کی، اس کے ساتھ اینٹی ڈپریشن کی، یہ میڈیسن شارٹ ہوئیں۔ اس کے پیچھے میں تھوڑی سی تمام امراض کی تقریباً 50 کے قریب اس وقت میڈیسن مارکیٹ میں شارٹ ہوئیں۔ اس کے پیچھے ایک بہت لمبی ہسٹری ہے جو میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ میں اس کی وضاحت کر دوں کہ سب سے پہلے تو جب 17% سیل ٹیکس لگا 15 جنوری کو پچھلی حکومت نے، تحریک انصاف نے مسلط کیا اس انڈسٹری پہ جو آلریڈی انڈر پریشر تھی، ڈالر کی پریشر کی وجہ سے بھی اور انٹرنیشنلی جو ہمارے را مٹیریل پڑے اس کی پریشر کی وجہ سے بھی، تو فوری طور پہ ہم نے احتجاج بھی کیا، آپ کے توسط سے پیغام بھی پہنچائے، اور ایون دین ہماری شوکت ترین سے بھی میٹنگز ہوئیں، اور ہم نے ان کو یہی ریکویسٹ کی کہ یہ انڈسٹری متحمل نہیں ہو سکتی 17% سیل ٹیکس آپ خام مال پہ لگا رہے ہیں، اور خام مال کا ہمارا میجر پورشن ہوتا ہے جو ہماری کاسٹ کا ہوتا ہے، اس کا آلریڈی افیکٹ آنا شروع ہو گیا۔ اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ایک وقت آئے گا کہ ہماری میڈیسن شارٹ ہونی شروع ہو جائیں گی مارکیٹ میں، کیونکہ جو را مٹیریل ہم نے امپورٹ کر لیا وہ تو ہم نے وداؤٹ سیل ٹیکس منگوا لیا، 5 سے 6 ماہ کا ہمارے پاس را مٹیریل پڑا ہوا ہے، اس وقت تک یہ سلسلہ چل جائے گا، تو فوری طور پہ اس کا سطح باب کریں۔ انہوں نے کہا جی اور اس کا یہ بار بار ان پروگراموں میں بھی ذکر ہوتا ہے، وارننگ کے طور پہ بھی یہ بات کہی گئی حکومت کو، وارن بھی کیا اور بتایا کہ یہ انڈسٹری بھی، جس طرح آپ نے فرمایا، انڈسٹری کے لیے بھی بہت بڑا لمحہ فکری ہے، کیونکہ اس کا ایک میجر جو ٹرن اوور ہے وہ ان پروڈکٹ کا ہے جو مارکیٹ میں زیادہ سرکولیٹ کرتی ہیں، اس سے ہمارا بہت سارا ٹرن اوور ڈسٹرب ہوا، ایکسپورٹ الگ ڈسٹرب ہوئی۔ اچھا، اس وقت انہوں نے ہماری بات نہ سنی، انہوں نے ایک کمٹمنٹ کیا جی کہ 17% سیل ٹیکس ہم آپ کو ریفنڈ کر دیں گے کنزمپشن پہ۔ ہم نے وہ ایک ڈفرینٹ کہانی ہے، پرچیز پہ ہم نے کہا، لیکن وہ وقت گزرتا گیا، ہمیں کنزمپشن پہ بھی ریفنڈ نہ ملا۔ اس طرح کرتے کرتے 40 ارب روپیہ اس انڈسٹری کا ایف بی آر میں بلاک ہو گیا، یہ جو ریفنڈ کی شکل میں آپ کو ملنا تھا وہ۔ اچھا، اسی دن سے یہ ٹیکس کٹ گیا آپ کا؟ اسی دن 16 جنوری سے جب آئی ایم ایف کا بجٹ انہوں نے 15 کو اناؤنس کیا، 16 جنوری سے ہماری جو بھی پورٹ پہ را مٹیریل کھڑے تھے انہوں نے 17% سیل ٹیکس، کیونکہ ہمارے ہاں تو دیکھیں جب ڈیسیجن ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اناؤنسمنٹ ہوتا ہے خاص کر ایف بی آر کا، اس طرح کے اداروں کا، تو وہ تو ویری نیکسٹ ڈے اس پہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے۔ جب ہماری فیور میں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ابھی تو اس کا ایس آر او بننا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن آنی ہے، اس کے بعد اس کو سارا کلیئر کرنا ہے۔ ابھی انڈسٹری کے آپ نے 40 ارب روپے بتائے۔ جی 40 ارب روپے۔ اب میں آپ کو عرض کروں یہاں پہ کہ 40 ارب روپیہ اوور آل انڈسٹری کا ایک ورکنگ کیپٹل ہوتا ہے ہر انڈسٹری کا۔ اب ورکنگ کیپٹل جب آپ کا بلاک ہو جائے گا، آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا را مٹیریل منوانے کا مارکیٹ سے انٹرنیشنلی، کیونکہ اس میں ایک اور چیز بھی میں وضاحت کرتا چلوں کہ 95% را مٹیریل ہم امپورٹ کرتے ہیں، میجر ہمارا چائنا سے آتا ہے، انڈیا سے آتا ہے، کچھ یورپ سے آتا ہے۔ اب 95% را مٹیریل جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کا افیکٹ آئے گا جب ہم را مٹیریل منگوائیں گے تو 17% سیل ٹیکس بھی لگنا تھا۔ اب اس کے بیاہ پہ جب امپورٹ کرتے ہیں تو ہمارا ڈالر کا افیکٹ اس پہ آیا، ڈیزل کا افیکٹ اس پہ آیا،
انٹرنیشنلی ہماری جتنی بھی را مٹیریل تھے پچھلے 1-1.5 سال میں اس کی پرائس 2.5 ٹائم 3 ٹائم انکریز ہوئی، وہ افیکٹ ہم پہ آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت پاکستان میں ہمارے ساتھ یہ مسلط کیا گیا سیل ٹیکس گورنمنٹ پچھلی نے کیا، اس کا افیکٹ آیا۔ جب یہ سارے افیکٹ آئے تو وہ پروڈکٹ جس کا آلریڈی مارجن بڑا نیرو تھا، جس کو ہم بہت نیرو مارجن پہ مارکیٹ اس لیے کرتے تھے، اس کے حوالے سے قطع کلامی معاف، آپ پہلے ہی کہتے رہتے تھے کہ قیمتیں بڑھنی چاہیے۔ اچھا، ان نیرو مارجن کی میڈیسن کو جب ہم نے کیلکولیٹ کیا، کیونکہ پرانے را مٹیریل تو پڑے تھے، ہم نے بنا دیے اور مارکیٹ کو ہم نے ڈرائی نہیں ہونے دیا۔ ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں ریفنڈ ملیں گے، ہم چیزوں کو لے کے چلیں گے۔ ہمارے اینڈ سے ہم خود سے پرائس انکریز نہیں کر سکتے، لائک سریا، سیمنٹ، دال، آٹا، چاول، جس کی ضرورت اس وقت معاشرے میں زیادہ ہے۔ دوا استعمال کرنے والی تعداد جو پیشنٹ کی ہے، جو ریگولر استعمال کرتے ہیں، وہ 5 سے 7% ہوگی، وہ بھی ایک خاص تعداد ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ آٹا تو ہر گھر میں جاتا ہے، دال ہر گھر میں جاتی ہے، چاول ہر گھر میں جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کی پرائس تو کیسے بڑھتی ہے جی؟ آج پیٹرول بڑھ گیا، انہوں نے 10 روپے کے جی بڑھا دیا، انہوں نے بیس کی 20 روپے بڑھا دیا۔ اچھا، یہ تمام تر، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، میڈیا کے دوسرے دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اس انڈسٹری کو بھی ایک نارمل انڈسٹری کی طرح سمجھا جائے۔ جس طرح کی دوسری انڈسٹری ہے اس میں تمام تر ان پٹس کا افیکٹ آتا ہے، جو بھی کاسٹ بڑھتی ہے اس پروڈکٹ پہ، مطلب میں گلاس بنا رہا ہوں تو اس پہ بھی افیکٹ آئے گا، اور میں دوائی بنا رہا ہوں اس پہ بھی افیکٹ آئے گا۔ تو قاضی صاحب اب تو یہ چلے وہ ڈریگ تو ہو گیا معاملہ، پچھلی حکومت میں یہ معاملہ طے نہ ہو سکا، نہ مسئلہ حل ہوا، وہ ڈیلے آ گئی اور اس ڈیلے کی وجہ سے میرا خیال ہے یہ شارٹیج آئی، لیکن اب تو معاملہ حل ہو گیا ہے۔ اب یہ شارٹیج کب تک کور ہوگی؟ جی، معاملہ حل نہیں ہوا۔ اچھا، ابھی بھی حل نہیں ہوا؟ سب سے پہلے تو یہاں میں ایک عرض کر دوں، میں یہاں پہ شکریہ ادا کروں گا شہباز شریف صاحب کا، پرائم منسٹر آف پاکستان کا۔ انہوں نے ہمارا جب مسئلہ سنا تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پچھلی گورنمنٹ نے زیادتی کی ہے اور یہ مسئلہ آپ کا حل کر دیں گے۔ میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے فل تعاون کیا، الحمدللہ وہ مسئلہ انہوں نے حل کر دیا۔ وہ 17% سیل ٹیکس انہوں نے کہا جی ہم آپ کا 0 کر دیں گے، لیکن کل بل جب پاس ہوا تو وہ 1% رہ گیا۔ لیکن چلیں، وہ تو ایک معمولی سی بات رہ گئی نا، 1% بھی، وہ ہماری بات چل رہی ہے وہ بھی ختم۔ لیکن ان دا ادر اینڈ، جو کل کے بل میں ایک چیز آئی جس کو ہم نے اس دن انہوں نے بات کی تو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا جی آپ کی جو سیل ہے اس پہ 1% ہم سیل ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ اوور آل ہماری ٹوٹل پہلے صرف را مٹیریل پہ تھا، جی وہ 1% رہ گیا، جی اب اوور آل کتنی سے، فار ایگزامپل اس میں آپ کو بتا دوں 700 بلین 700 ارب روپے کی فارما کی مارکیٹ ہے پاکستان کی ایکسپورٹ کے علاوہ۔ اب یہ 700 ارب روپے کی مارکیٹ کی سیل جب ہونی ہے تو 70 ارب روپیہ ایسا ہے جو کہ 1%۔ اچھا، اب یہ سیل ٹیکس لگائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ دنیا میں سسٹم کیا ہوتا ہے کہ جب انڈسٹری دیتی ہے تو وہ اپنے ڈسٹریبیوٹر سے لیتی ہے، ڈسٹریبیوٹر اپنے کیمسٹ سے لیتا ہے اور کیمسٹ آگے اینڈ یوزر سے لیتا ہے۔ یہاں پہ سسٹم الگ ہے، انہوں نے کہا جی ہم آپ سے ہی لیں گے اور آگے آپ کسی سے نہیں لیں گے، زیادہ سے زیادہ ڈسٹریبیوٹر سے لیں گے۔ تو میں نے کہا جی ڈسٹریبیوٹر کیسے ابزارب کر سکتا ہے، وہ تو پہلے 5-10% کے درمیان کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے اپنے اخراجات ہوتے ہیں، تو الٹیمیٹلی یہ انڈسٹری پہ لوڈ آئے گا۔ تو یہ اچھا، ان دا ادر اینڈ میں آپ کو بتاؤں 17% سیل ٹیکس کا اوور آل افیکٹ پورے سال میں اگر 40 کروڑ آیا ہے، 40 ارب روپے آیا ہے 6 مہینوں میں، تو 70 سے 80 ارب آنا تھا۔ لیکن اس میں ایک امید تو تھی کہ پیسہ واپس مل جائے گا، کہ ان کا کمٹمنٹ تھا، جو کہ ہمیں کچھ پورشن ملا لیکن میجر جرک ابھی نہیں ملا۔ ہماری ایک اگلا ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ فوری طور پہ ہماری مفتاح اسماعیل صاحب سے دوبارہ میٹنگ ہوئی، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ میں ہفتے 10 دن 15 دن میں انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بھی حل کر دوں گا۔ اب آپ کا سوال تھا کہ یہ شارٹیج ختم کب ہوگی؟ اب یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ بہت ساری پروڈکٹ ہیں، یہ 1% ختم ہو جائے اور سیل ٹیکس کا ہمارا جو میجر ورکنگ کیپٹل کا ایک اماؤنٹ ہمارا بلاک ہوا ہے وہ انڈسٹری کو واپس مل جائے تو فوری طور پہ وہ اپنا رزلٹ یہ آئے گا کہ وہ اپنی امپورٹ فوری طور پہ کریں گے اور را مٹیریل واپس منگوائیں گے۔ لیکن یہاں پہ جب وہ را مٹیریل پیسے ملیں گے تو را مٹیریل آئے گا، کیونکہ ورکنگ کیپٹل بلاک ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ پھر بھی میں یہاں بتا دوں، اگر یہ نہ ہوا تو آنے والے وقت میں، کیونکہ کم از کم بھی 100 سے 150 پروڈکٹ مارکیٹ میں شارٹ ہونے کے چانسز ہیں۔ اچھا، اب ہم تو ہمارا درد اس وقت ٹوٹل پیشنٹ کے ساتھ ہے۔ جو غریب پیشنٹ ہے، ٹی بی والا بہت غریب پیشنٹ ہوتا ہے، ایپیلیپسی مرگی والا بیچارہ غریب پیشنٹ ہے، بڑی سستی دوا ہوتی ہے وہ۔ اسی طرح اینٹی ڈپریشن ہر گھر میں ضرورت ہے، وہ شارٹ ہو رہی ہے، وہ بھی اسی وجہ سے شارٹ ہو رہی ہے۔ کہ ڈاکٹر شہریار صاحب، یہ لو پرائسنگ، لوگ تو کہتے ہیں واویلا تو یہ ہوتا ہے کہ ادویات کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، تو پھر یہ لو پرائسنگ کیا ہے؟ اور یہ پرائسنگ کا جو تعین ہوتا ہے ادویات کا، یہ میرٹ پہ ہو رہا ہے، یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ اور ادویات کی اس موجودہ جو صورتحال ہے اس وقت، جو مہنگائی کی، ڈالر کی اور پیٹرول کی اور
یہ ساری جو اخراجات بڑھ رہے ہیں، اس پہ جو قیمتیں فکس ہو گئی ہیں وہ ٹھیک ہے یا اس پہ بھی کوئی نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب قائد صاحب نے بات کی کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انڈسٹری کے بارے میں ایک بڑی مسکنسیپشن ہے لوگوں میں نا، کہ شاید فارماسیوٹیکل میں بہت زیادہ مارجن ہوتا ہے یا بہت مہنگی دوائیں بیچتے ہیں، جبکہ میرا نہیں خیال کہ جب سے ڈالر کے یہ انفلیشن اور سارے معاملات ہوئے ہیں تو ایک دفعہ بھی انڈسٹری کو اجازت ملی ہو کہ آپ پرائس بڑھائیں۔ یہ قاضی صاحب ساتھ بیٹھے ہیں اس لیے آپ کہہ رہے ہیں یا نہیں، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، قاضی صاحب بالکل ساتھ نہ ہی بیٹھے ہوں تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ دوا کی جو پرائس ہے اس میں 50 پیسے بھی آپ زیادہ نہیں بیچ سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ لو پرائس یہ ہے کہ جب ایک چیز کا برانڈ آ گیا اس کے بعد اس کا پیٹنٹ ختم ہوا تو آپ نے جب جنیرک کے لیے پہلی دفعہ آپ نے الاؤ کیا تو آپ نے اگر اس کا برانڈ 100 روپے کا ہے تو آپ نے اس کو جو جنیرک الاؤ کیا آپ نے قریب 50 کر دیا، 40 کر دیا، 60 کر دیا، وہ برانڈ کے مقابلے میں اس کی پرائس بہت کم ہے، آلریڈی کم ہے۔ تب کیا ہوتا ہے کہ تب انڈسٹری جو ہے وہ ایک نئی پروڈکٹ مارکیٹ میں لوکل پروڈکٹ لانے کے چکر میں اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اور جب اس میں پراپر پرائس رائز نہیں ملتا تو وہ پروڈکٹ کا جو را مٹیریل ہے وہ تو ود دا پیسج آف ٹائم بڑھ رہا ہے۔ ڈالر کا ریٹ آپ ابھی آج سے مہینہ پہلے دیکھیں کیا تھا، آج دیکھیں کیا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ود دا پیسج آف ٹائم دواؤں کی قیمت بڑھے۔ اچھا، اسی پوائنٹ پہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے، ایک بریک لے لیں ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ، اور وقفے کے بعد یہ گفتگو جاری ہے، میرے ساتھ رہیے۔ یہ ناظرین ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ادویات کی قیمتوں اور ادویات کی مارکیٹ میں قلت کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام جاری ہے۔ ڈاکٹر شہریار صاحب اور قاضی محمد منصور دلاور صاحب پروگرام میں شریک ہیں۔ گفتگو ڈاکٹر صاحب آپ سے بریک سے پہلے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ہر دوا کی قیمت پہ نظر ثانی ہونی چاہیے، یہ جب سے یہ ڈالر مہنگا ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں۔ دیکھیں ایک گلاس ہے، میں نے بنانا شروع کیا، میری آپ نے پرائس فکس کر دی 5 روپے، اس کے بعد کسی نے بنانا شروع کر دیا، اس کی آپ نے کر دی 10 روپے، پھر کوئی آیا آپ نے 12 روپے کر دی۔ اب 3 پارٹیز، 3 کمپنیز، 3 انٹیٹیز کو آپ نے پرائس رائز دیا 5% کا، تو میں تو 5% 10 روپے کے حساب سے بڑھاؤں گا، ایک 15 کے حساب سے بڑھائے گا، ایک 12 کے حساب سے بڑھائے گا۔ یہ کوئی کمپریہنسو سسٹم نہیں بن سکتا کہ سب کا ایک یونیفارم سسٹم ہو اور ایک ہی قیمت ہو؟ دیکھیں یہ تو جو پرائسنگ کی کمیٹی ڈریپ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، جو قانون ہے ڈریپ کا وہ بتائے گا نا، لیکن اس ساری چیزوں کو تو اب آپ نہیں چینج کر سکتے۔ آپ جو کچھ ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک چیز آلریڈی لو پرائس پہ ہے، بہت کم مارجن ہے، اور آپ نے اس کو پرائس انکریز دیا ہی نہیں ہے، یا دیا ہے تو 5% 7% سے زیادہ میرا نہیں خیال کبھی دیا ہو، تو وہ آپ کے پاس ونڈو بہت نیرو ہوتی گئی۔ کمپنی کا انٹرسٹ یا کمپنی کا ایک کمرشل انٹینٹ ہوتا ہے، مریض بالکل ہر بندہ جو بھی انسانیت کے لیے کام کرتا ہے، مریضوں کے لیے کام کرتا ہے، لیکن اگر انڈسٹری رہے گی، ایگزسٹ کرے گی تو سروس پرووائڈ کرے گی نا۔ اگر انڈسٹری نہیں رہے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا کہ اس دوائی میں کمپنی کا مارجن کم سے کم ہوتا چلا جائے گا، اور کمپنی کے لیے کیا ہوگا، دیٹ پروڈکٹ ول بی کنورٹڈ فرام a profit making product to a loss making product and ultimately you are supposed to close that product۔ ابھی قاضی صاحب اندازے کے مطابق کتنی ادویات ہیں جو اس وجہ سے شارٹ ہو رہی ہیں کہ ان کی پرائسنگ ہی کم ہے؟ باقی یہ ٹیکس والے معاملات تو ایک سائڈ پہ رہے۔ جی وہ 50 کے قریب ہے اس وقت، وہ بھی 50 کے قریب ہے، وہ بھی 50 کے اور اس میں بھی یہ جو عام امراض کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ جی اس میں نے بتایا ٹی بی کی میڈیسن ہے، ایپیلیپسی کی میڈیسن ہے، اینٹی ڈپریشن ہے، پیراسیٹامول دیکھ لیں کہ اس کی پرائس 1 روپے 70 پیسے ریٹیل ہے، اور وہ سمری گئی ہوئی ہے کیبنٹ میں، ڈریپ نے بنائی ہوئی ہے، وہ اس کی 2 روپے 32 پیسے غالباً انہوں نے سلیکٹ کی ہے، اس کی پرائس کاسٹ آپ بھی 2 روپے 32 پیسے کے قریب نہیں پڑتی ہمیں، لیکن وہ بھی ابھی تک اپروو نہیں ہوئی۔ تو اگر اسی طریقے سے دیکھیں، انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی طرف ایک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو سب سے اہم پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے کہ ہم خود سے پرائس انکریز نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کے اختیار میں؟ اچھا، آپ کے اختیار میں مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس نے اگر اپنا کاروبار کیا، اس نے اپنے بزنس میں یہ دیکھا کہ میں یہ پروڈکٹ بنا رہا ہوں، آج مارکیٹ میں اس کی یہ ریٹ ہے، کل اس کے اوپر کاسٹ بڑھی تو وہ اپنی کاسٹ مارکیٹ میں بڑھا دیتا ہے، اپنی پرائس بڑھا دیتا ہے۔ ٹھیک، اچھا، ہم ایک جنرلی کانسیپٹ ہے، ہم بھی خدمت خلق کر رہے ہیں۔ میں آپ کے توسط سے پھر وضاحت کر دوں کہ جب ارتھ کوئک آیا، اس انڈسٹری نے آگے بڑھ کے کروڑوں نہیں اربوں روپے کی میڈیسن دی، ڈونیشن دی۔ اسی طرح جب سیلاب آیا، اس وقت بھی کروڑوں روپے کی میڈیسن دی،
اور آپ ہی کو پتا ہے کہ جب افغانستان پڑوسی بھائی نے ہمیں کال کیا تو اس وقت بھی 10 کروڑ روپے کی میڈیسن ہم نے ایک ہفتے میں اکٹھی کر آپ کی بات بجائے یہ اچھا تو یہ خدمت ایمرجنسی خلق میں، کر اس کے رہی علاوہ یہ ریسرچ میں، یہ خدمت ایجوکیشن میں اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اس بات کاٹ رہا ہوں، اس کے علاوہ معذرت بات کاٹنے کے لیے، اس کے علاوہ یہ کہ ایک برانڈ جو آپ 500 روپے کا خریدتے ہیں، لوکل انڈسٹری آپ کو وہ برانڈ 100 روپے میں لا کے دیتی ہے۔ یہ کتنی بڑی سروس اور کتنا بڑا ریونیو کا بچاؤ ہے کہ آپ کو لوکلی مینوفیکچرڈ ایک پروڈکٹ جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے۔ اور یہ انڈسٹری ریسرچ اور ایجوکیشن میں بھی انویسٹ بالکل، کر رہی بالکل، ہے، یہ بھی کرتی ہے۔ ہمارے پاس سے وہ فنڈ لیا جاتا ہے ڈریپ میں، لیکن آگے وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام شروع نہیں ہوا وہ کروڑوں روپے کے فنڈ پڑے ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہمارے ملک میں پروڈکٹ ہو سے ریسرچ نہیں ہوتی، ہم اس میں آپ کا تو رپورٹ جا رہا ہے نا، آپ کا تو شیئر جا رہا ہے۔ اچھا اب یہاں پہ میں عرض کر دوں کہ جب پرائسنگ کا کیپنگ ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہم خود پرائس بھی نہیں بڑھا سکتے، اور ہمیں جو ایکچولی تو ہمیں اکراس دا بورڈ ان کو چاہیے کہ ہمیں 15 سے 20% پرائس انکریز کر دے گورنمنٹ، جبکہ ہمارے افیکٹ تو 35 سے 40% آیا تاکہ یہ انڈسٹری گرو کرے، کیونکہ ہمارے ایکسپورٹ کے ٹارگٹ $25 بلین پہ تھے ہم، اور ہم نے 5 سالوں میں $1 بلین کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، لیکن ایکسپورٹ پہ بھی ریورس ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم تو ان چیزوں میں الجھ گئے، نان پروڈکٹیو چیزوں بنانے میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ انڈسٹری کو کیسے بچایا جائے۔ یہ انڈسٹری بچے گی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، انڈسٹری سروائیو کرے گی تو پیشنٹ کو دوا ملے گی۔ اچھا معیار کی بات تو آپ کو پتہ ہی ہے، ماشاءاللہ ہمارے یہاں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ بھی ہم سے ٹال کرواتی ہیں، لوکل کمپنیز مینوفیکچرنگ کرواتی ہیں، اوپر اسٹیمپ ظاہر ہے ان کی لگتی ہے، ڈریپ کی طرف سے یہ الاؤ کیا جاتا ہے۔ اور آپ کی کوالٹی یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ جہاں جہاں جن کنٹری میں ہوتی ہے، 50 سے 60 کنٹری میں، وہاں پہ انڈیا اور بنگلہ دیش کی نسبت ہماری میڈیسن کو پریفر کیا جاتا ہے، اور انڈیا کو بھی آپ کی اسی انڈسٹری سے زیادہ تکلیف ہے کہ وہ اس انڈسٹری کو ڈیمیج ہو، کیونکہ کمپٹیشن باہر آپ ہم کمپٹیشن دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس تو بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ ہمارے یہاں ون ونڈو سروس ہونی چاہیے، پالیسی اچھی ہونی چاہیے، ایکسپورٹ کے حوالے سے گورنمنٹ کو سپورٹ ہونی چاہیے۔ ابھی ٹرن اراؤنڈ ان کا تھا پاکستان کا، شہباز شریف صاحب نے ہمیں بلایا ہوا تھا، اس میں بھی ہم نے پرپوزل دیا ہے ایکسپورٹ کے لیے، تو وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ لیکن رائٹ ناؤ جو سو ٹاپک ہے جس پہ آپ کا تھا کہ اگر ہم پرائسنگ ہمیں نہیں ملے گی اور یہ اگین ہم پہ یہ سیل ٹیکس کی تلوار لٹکی رہے گی۔ ابھی آپ کے مقدمے کے 2 پہلو ہیں جو اسٹیبلش ہونے بڑے ضروری ہیں اور بڑے کلیئر طریقے سے وہ سامنے آنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو 1% آپ کے ٹیکس لگ گیا ہے اوور آل سیل پہ، یہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ انڈسٹری کے ساتھ زیادتی ہے، جیسے وہ پہلے 17% والا تھا زیادتی، یہ اس سے بھی بڑی زیادتی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور اس کے بعد دوسرا جو ہے کہ پرائسنگ پہ نظر ثانی، ادویات کی قیمتیں موجودہ ڈالر کے تناسب سے اور مہنگائی کے تناسب سے اس میں انکریز آنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی۔ یہ 2 مطالبے آپ کے جو ویلڈ مطالبے ہیں یہ مانے جائیں گے تو پھر انڈسٹری کم از کم اپنی بقا کی جنگ لڑے گی۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ یہ دونوں پوائنٹ ایسے ہی ہیں جو آپ نے فرمایا کہ ہمیں دونوں اینڈ سے سپورٹ کیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے، اور یہاں پہ پھر میں نے وہی کہا نا، آپ لاسٹ ایئر کی پوری فگرز اٹھا لیں تمام انڈسٹری کی، ادر فارما، ٹیکسٹائل اٹھا لیں، کچھ اٹھا لیں۔ حکومت کا بھی ایک سوال بنتا ہے، ان کا نمائندہ چونکہ ہے نہیں یہاں پہ تو میں بھی وہ سوال میں پوٹ کر دیتا ہوں کہ اگر حکومت آپ کو یہ ریلیف دے دیتی ہے جس طرح کہ پہلے بھی کیا، اب آپ کا کے ساتھ دوسری کمٹمنٹ تو ہے کہ یہ اس پہ نظر ثانی کریں گے، اگر یہ آپ کے دونوں مطالبات مان لیے جاتے ہیں تو انڈسٹری کتنا ٹارگٹ دے گی ایکسپورٹ بڑھانے کا؟ میں نے کہا نا کہ ہم نے $1 بلین کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے۔ 1 بلین اگلے 5 سالوں میں یہ انڈسٹری نے، ہمارے یہاں پکس کے پروجیکٹ لگ چکے ہیں جہاں پہ 50 سے 60 کنٹریز میں انسپیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ WHO کے پروجیکٹ ہو چکے ہیں، 2 پروجیکٹ ہمارے ایسے ہیں جو کہ WHO سرٹیفائی ہو گئے ہیں۔ پکس کا ایک پروجیکٹ ہمارا لاہور میں سرٹیفائی ہو گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ آگے یہ انڈسٹری مزید گرو کرنے جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں بارش کا پہلا قطرہ تو نظر آیا نا یہ پکس کی صورت میں، WHO کی صورت میں، تو اس کا مقصد، یہ سارا مقصد صرف ایکسپورٹ ہے، اس کے پیچھے انویسٹمنٹ ایکسپورٹ پرپز کے لیے کری جا رہی ہے، لیکن انڈسٹری لوکل ہی سروائیو نہیں کرے گی تو ایکسپورٹ کیا کریں گے؟ مطلب ہیموگلوبن ہی نہیں ہوگا انسان کے اندر، وہی لیول نیچے چلا جائے گا تو وہ چلے گا کیسے؟ آپ تو دوڑنے کی بات کر رہے ہیں، وہ چل ہی نہیں سکے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو پرائسنگ کا سسٹم ہے اوور آل، اس پہ بھی کوئی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے؟ جس طرح مثلا یہ ابھی ایک ٹیکس کا معاملہ آیا، حکومت نے بٹھا لیا PPMA کے لوگوں کو، چلیں پچھلی حکومت نے نہیں اس جانب اتنا فوکس کیا، اس حکومت نے کنسرن تو شو کرایا نا، کچھ نہ کچھ بات بھی سنی گئی، مانی بھی گئی، باقی بھی توقع رکھنی چاہیے، ہم بھی اس پہ پروگراموں میں اپنے اس بات کو اٹھاتے رہیں گے۔ تو کیا یہ ڈریپ کا بھی بنتا نہیں کہ ڈریپ بھی ان کے ساتھ بیٹھے اور اس طرح کا ایک
پالیسی بنائے کہ یہ تو آٹومیٹکلی بڑھ جانی چاہیے قیمتیں جس طرح باقی چیزوں کی بڑھتی ہیں. یہی ایک جو ڈرا بیک ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک تو پرائسنگ جو ہے نا وہ لیول کے اوپر نہیں ہے. پھر آپ کا ڈالر بڑھتا جاتا ہے, آپ انڈسٹری کو کوئی پرائس رائز نہیں دیتے, کوئی پرائس انکریز دیتے ہی نہیں ہیں. اس سے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کچھ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جن میں کوئی نہ کوئی مارجن ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ چلتی جاتی ہیں تھوڑے بہت مارجن کے ساتھ. لیکن کیا ہے کہ ایک ایسی دوائی جس میں انڈسٹری کو مارجن بچ ہی نہیں رہا اور آگے ڈرائیو جو ہے وہ سیریس ہی نہیں ہے وہ کام کرنے میں, مطلب میں تو یہ لفظ استعمال کروں گا کہ وہ یہ بات یہ کنسرن سننے کو تیار نہیں ہے کہ جی پرائس, وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں یہ زیادہ کمانے کے چکر میں یا کیا مسئلہ ہے, جبکہ انڈر دا لائن یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہے کہ اگر ایک سال کا را مٹیریل یہ ریٹ چل رہا ہے نا, تو اگر ڈالر کا ریٹ انکریز ہو گیا تو اگلی دفعہ جب آپ نے منگانا تو اس کا ریٹ 2 ٹائم 3 ٹائم زیادہ ہوگا, تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نہیں منگا سکیں گے. تب آپ کیا کرتے ہیں, آپ کنسرن شو کرتے ہیں, لیکن آپ کا وہ والا کنسرن کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ہم ایک ریئیکٹیو قوم ہے. ہم تب کچھ کرتے ہیں جی اگر ڈکیٹی ہوگی ہے, کچھ ہو گیا دھماکہ ہو گیا تو آپ ڈبل سواری بند کر دیں. قاضی صاحب بھی چیختے رہے, چلاتے رہے, کسی نے نوٹس نہیں لیا. اتنی یہاں پر باتیں ہوئی, جب شارٹیج ہوتی تو پھر کہتے ہیں جی انڈسٹری یہ کر رہی ہے, انڈسٹری وہ کر رہی ہے. جب انڈسٹری آپ کو شروع سے لے کے اب تک بتاتی آئی ہے کہ بھائی ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے, اس کے حساب سے آپ پرائس انکریز دیں, آپ نہیں دیتے. پھر آپ وہ کہتے ہیں کہ ایک یونینیمس قسم کا سسٹم بنائیں پرائسنگ کے لیے, آپ وہ نہیں بناتے ہیں. پھر آپ وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ نے ٹیکس لگا دیا. اب کتنا ٹائم, کتنی اسٹرگل ہے, انڈسٹری تو لڑ رہی تھی اس چکر کے لیے کہ ہمارے اور مسائل حل کریں تاکہ ہم آگے بڑھیں, ہم ایکسپورٹس میں جائیں. مسائل حل کرنے کے وہ کرونک ایشوز کو دیکھنے کے بجائے آپ جاتے ہیں اور آپ کو سڈن ایک روڈ بلاک آ جاتا ہے, لوگ 17% ہو گیا. بریک لینی پڑ رہی ہے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ, اور وقفے کے بعد یہ پروگرام جاری ہے, میرے ساتھ کیجیے. ناظرین ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. ادویات کے معاملے پہ آج کے اس پروگرام میں خصوصی ڈیبیٹ جاری ہے. قاضی صاحب, ہم نے یہ شارٹیج کی بات کی, ٹیکس کی بات کی, اس کے بعد ایکسپورٹ کی بھی بات کر لی, آپ کے مطالبات, آپ کے تحفظات, حکومت کے معاملات, یہ ساری چیزیں ڈسکشن ہوگی. ایک پبلک میں پرسیپشن ہے اور اسی پرسیپشن کی بیس پہ ہم آئے دن اخبارات میں, ٹی وی پہ یہ خبر بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ آج اس دوا کی قیمت بڑھ گئی, اس دوا کی قیمت بڑھ گئی. تو یہ ادویات کی قیمتیں جو بڑھنے کا پرسیپشن ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ قیمتیں بڑھ نہیں رہی, آپ قیمتیں بڑھانے کی بات کرتے ہیں. یہ بڑا ضروری تھا جی کہ دیکھیں, جب یہ پرائسز ہماری انکریز ہوئیں آج سے 13 سال بعد, 2013-14 میں ہمیں انکریز ملا, اس وقت ہم نے 500 پروڈکٹس کی پرائس انکریز کی اور 400 کی ہم نے ڈیکریز کی. 400 پرائس کی ہم نے کم کی اور 500 کی بڑھائی. یہ ہماری باقاعدہ گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا. میڈیا نے اور ہمارے دوستوں نے اس چیز کو اس طرح لیا کہ جو 500 بڑھائی ان کا تو ذکر کیا, جو 400 بڑھائی کم کی ان کا ذکر نہیں کیا. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں, ایسا ہرگز نہیں ہے جو بھی ڈاکٹر صاحب نے روشنی ڈالی نا کہ ایک پرائس مجھے ملی ہوئی ہے پروڈکٹ کی 100 روپے, میں اس کو نیچے تو جب چاہوں سیل کر سکتا ہوں, اوپر نہیں جا سکتا. میں نے دیکھا کہ مارکیٹ کا بیلنس میں 70 روپے میں کر سکتا ہوں, میں 70 روپے میں بیچ رہا تھا. میری کاسٹ بڑھی میں نے 80 کر دی, میری کاسٹ بڑھی میں نے 90 کر دی, میری کاسٹ بڑھی, اس کا مطلب میں 100 تک جو پہلے ہی آپ کے پاس سپیس تھی, ہم اسی کے اندر رہ کے کام کر رہے ہیں. یہ وہ ڈیفرنس ہے. دوسرا یہ پرسیپشن نہیں تھی کہ قیمت بڑھائی, خود نہیں بڑھاتے, کیونکہ ہمارے پاس تو آلریڈی ہم 30 روپے پہلے مارکیٹ کو دے رہے تھے, لیکن ہم نے جب دیکھا کہ ہماری اپنی کاسٹ بڑھ رہی ہے تو ہم نے مارجن ہمارے وہیں رہے اور ہم نے بڑھا دیا. ٹھیک ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ اس پورے ریجن میں انڈیا بنگلہ دیش کی نسبت 97% میڈیسن یا 95 میں اور کر لیتا ہوں کم, 95% میڈیسن ہماری سستی ہیں. جبکہ را مٹیریل انڈیا خود بناتا ہے 60-70%, ہم 5% را مٹیریل بناتے ہیں, ہم 95% امپورٹ کرتے ہیں. یہ تو ایک اور ٹاپک چھڑ جائے گا کہ اگر 95% ادویات ہماری چلتی ہیں وہاں انڈسٹری کو را مٹیریل کیوں نہیں ہم بناتے؟ را مٹیریل کی طرف آتا ہوں, وہاں انڈسٹری کو سپورٹ کیا جاتا ہے, وہاں انڈسٹری کو پرائسز بہتر دی جاتی ہیں. وہاں پہ بہت ساری ایسی پروڈکٹ ہیں جن پہ پرائسز کا کیپنگ نہیں ہے, انہوں نے اوپن مارکیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ چاہیں تو خود مارکیٹ پرائسز کی طے کرے گی. یہ ایسا انڈیا میں بھی ہے؟ یہ انڈیا میں بھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں وضاحت کر دوں کیونکہ ٹائم آپ کے پاس تھوڑا ہے کہ ہم پورے ریجن میں سب سے سستے ہیں
क्वालिटी वाइज हम इंडिया से बेहतर हैं, रॉ मटेरियल भी हम उन्हीं से इंपोर्ट करते हैं, जिसपे हम ड्यूटी भी देते हैं, सेल टैक्स जैसी मुसीबत भी हमारे सर पे आ गई, और उसके साथ साथ डॉलर का इफेक्ट भी हम पे आ गया, तो उसके बावजूद हम पूरे रीजन में सस्ते हैं। यहाँ पे मैं अर्ज कर दूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम खुद से दवा की कीमत बढ़ा दें, और अब क्योंकि हमने वो अपनी जो मैक्सिमम कैपिंग पे चले गए 70 से 80 90 आए 90 से 100, और जैसे अब जब 100 के बाद हमें वो चीज़ें प्रोडक्ट बारे में नहीं आई, नुकसान पे चली गई, लॉस पे चली गई, माइनस साइड पे चली गई, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? शार्टी शुरू हो गई। आपने अपनी ब्रीथिंग स्पेस कवर की अब तक जितना को आप हजम कर सकते थे उसको किया, उसके बाद अब फिर वो वारे में नहीं रही कि उसको कैसे बना। जी बिल्कुल ऐसे ही, तो इसके लिए तो हुकूमत को चाहिए ना कि इस पे फिर नजर डॉक्टर साहब कंक्लूड करें प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, 30 सेकंड। देखें, कंक्लूजन यही है कि जी हुकूमत को चाहिए कि एक तो प्राइस में जो डिस्पैरिटी है उसको ख़त्म करें, डॉलर के हिसाब से प्राइस बढ़नी चाहिए, और ये ड्रैप का भी काम है कि वो इंडस्ट्री को प्रेजेंट करे लोगों के सामने कि भाई ये इंडस्ट्री ऐसे प्राइसेस नहीं बढ़ा सकती। सबसे बड़ा कंसर्न ये कि सेल टैक्स जब तक इंडस्ट्री नहीं एब्जॉर्ब करेगी तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा कंज्यूमर के ऊपर, और फिर दवाएं महंगी होगी तो फिर हुकूमत वाले भी कहते हैं, सारे कहते हैं ना तो प्राइस का इंक्रीज मिल रहा है, ना टैक्स का कुछ हो रहा है, और ना ही कोई पिछले मसले मसाइल हल हो रहे हैं, बल्कि नया खड़े किए जा रहे हैं। सबसे मेजर बात कि बर वक्त फैसले नहीं हो रहे, जिनकी वजह से फैसला देखिए, दो बड़ी महीने खूबसूरत बाद बात भी है, करना। फैसला गलत नहीं होता, बर वक्त नहीं होता, नहीं, उसके असरात गलत या सही होते हैं। बिल्कुल फैसले के असरात से पता चलता है कि कैसा फैसला है। तो हम तवक्को करते हैं कि ये हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में ख़ास तौर पर अद्वियात के मामले में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ख़ुद भी बड़े कंसर्न होता है उनका अपना भी, तो उनको चाहिए कि वो नोटिस लें इस बात का कि अद्वियात की जो किल्लत है ये भी पूरी हो, इंडस्ट्री के मसाइल भी जो हल हों, और इसके साथ साथ जिस तरह इंडस्ट्री के नुमाइंदा लोग वादा कर रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे और पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, तो इससे इस्तेफादा करना चाहिए हुकूमत को, और हुकूमत को फ़ैसले बर वक्त और फौरी फ़ैसले करने चाहिए, और ऐसे फ़ैसले करने चाहिए जिनके अच्छे असरात मुरतब हों। इस अच्छी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।